تہذیبی الغار اور ان کی سیاسی الغار کی زد میں ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کشمکش میں جو کہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان اس وقت جاری ہے، جس کا اعلان برملا مغربی ممالک نے کر رکھا ہے، اس میں ہماری اکثر حکومتیں، مسلمانوں کی اکثر حکومتیں مغربی ممالک کی صف میں کھڑی ہیں، ہماری قیادتیں مغربی ممالک کی صف میں کھڑی ہیں۔ ہماری اس موجودہ حکومت نے مغربی اخبار نویسوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمیں فنڈامنٹلزم اور اسلامی بنیاد پرستی کا خطرہ ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، جس طرح کہ پہلے ہم کمیونزم کے مقابلے میں فرنٹ لائن سٹیٹ تھی، اور اس لیے امریکہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ یہاں پہ باہر کے مہمان آئے ہیں اور انہوں نے توہین رسالت کے قانون پر انگشت نمائی کی ہے، اور کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو ہمارے اندرونی معاملات میں اس طرح سے کھلم کھلا اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے پریس میں۔ اسی طرح ہمارے وہ ممالک مسلمانوں کے جنہوں نے کسی بھی طرح سے مغرب کی کسی حکم کی سرتابی کی جرات کی ہے، ان کے خلاف سینکشنز عائد کیے گئے ہیں اور ان کو دباؤ میں رکھا گیا ہے۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ جس طریقے سے سوویت یونین کو افغانستان کے اندر دبوچ کر اس کو پارا پارا کر دیا گیا، جس میں ہم شریک تھے، کہ کمیونزم کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا اور ہم اس کی الغار کی زد میں تھے، اور وہ اس کے بعد افغانستان کے بعد پاکستان کو اور پھر خلیج کو ہڑپ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم اس دنیا کی سپریم پاور ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان میں سکن کر کے اس کے خلاف ایک پراکسی وار افغانستان میں شروع کرنا چاہتا ہے، جس میں ہمیں خدشہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو استعمال کیا جائے۔ اور مجھے اس بات پہ یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر ہم مل بیٹھے ہیں، اور اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے ساری دنیا کی شیاطین اس وقت سوچ بچار کر رہے ہیں، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے اس اتحاد کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر، زیادہ باہمی اعتماد کے ساتھ مضبوط نہ بنایا، مجھے خدشہ ہے کہ اس کا جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کے اثرات یہاں ہمارے اس اتحاد کو ختم نہ کر دیں، اور اس کے لیے پاکستان کی اداروں میں اور حکومت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اعلی کار بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ جن مسائل پر یہاں پہ ہم نے مصالحتی کمیٹی تشکیل دی ہے، مصالحتی کمیٹی کی ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ پوری کونسل متحدہ طور پر، متفقہ طور پر حکومت سے مطالبہ کرے اور اس پر دباؤ ڈالے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز ہے، یہ جو شیعہ سنی یا مذہبی مرد کا جو باب تھا وہ ہم نے بند کر دیا ہے، اب اس بند باب کو دوبارہ کھولنے کے لیے وہ کوشش ہرگز نہ کرے، اور جن لوگوں کے خلاف وارنٹ ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں، جو کچھ بھی یہ اس سلسلے میں اب تک ہوا ہے، ہم کھلے دل سے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور ہم کھلے دل سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ مولانا اعظم طارق ہوں یا کوئی شیعہ علماء ہوں یا سنی علماء ہوں، ان تمام کے لیے ہم سینہ کھول دیں، سابقہ باب کو بند سمجھیں، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر ہم نے اس میں تساہل کیا تو اس طرح کی لوپ ہولز کو دوبارہ استعمال کیا جائے گا۔ اس میں کسی طرح سے بھی جو سابقہ ہمارے درمیان کشیدگی تھی
اس کی فضا کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم نے ضابط اخلاق بھی منظور کر لیا، ہم نے یکجہتی کونسل بھی بنا لی، اس کے بعد ہمارا یہ فرض ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے سے ہمیں اس طرح کی کوئی اطلاع ملے کہ اس بنیاد پر، شیعہ سنی بنیاد پر کسی کو قتل کیا گیا یا کسی کے خلاف اقدام کیا گیا، تو ہماری یہ مصالحتی کمیٹی فوری طور پر وفد بنا کر تحقیق کے لیے جائے وقوع پر پہنچے، اس کی تحقیقات کر کے اگلے اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کرے، اور جو بھی اس کا مرتکب ہو ہم سب مل کر کسی بھی رعایت کے بغیر وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، کہ ہم کسی رعایت کے بغیر، چاہے وہ ہمارے اپنی ہی پارٹی نے اس میں زیادتی کی ہو، ہم مل جل کر اس کی مذمت کریں اور اس کے خلاف اقدام کرنے میں مل جل کر ہم سب شریک ہوں۔ جس طرح سے کل سپاہ صحابہ کے چیئرمین نے اپنی شکایت پیش کی کہ ضلع لیے کے کھروڑ کے مقام پر ان کی کسی کارکن کو قتل کر کے اس کے بعد ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلایا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس فضا میں یہ کسی شیعہ سنی نے کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہے، میں سمجھتا ہوں اس سازش کے پیچھے لمبا ہاتھ ہے، اور اشتعال دلا کر جو طریقے واردات ہے، قتل کی واردات ہے، اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اشتعال دلا کر اس ملی یکجہتی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے فوری طور پر کمیٹی تشکیل دی جائے، وہاں پہ تحقیقات کرے، اور اگلا اجلاس جو بھی ہمارا ہو اس میں وہ اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ ہم پبلک پروگرام رکھیں اور لوگوں کو کال دیں تاکہ عوام ہماری تمام اس معاملات میں شریک ہوں۔ توہین رسالت کے بارے میں ہماری ہی جماعتوں نے مل کر ایک تحریک تحفظ ناموس رسالت کے پلیٹ فارم پر فیصلے کیے ہیں، اور ان فیصلوں میں یہ فیصلہ تھا کہ ہڑتال کی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر آپ اس ملی کونسل کی پلیٹ فارم پر یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس ہڑتال کی کال کو ہم یکسر نظر انداز کر دیں، اس کے لیے ہم اپنی طور پر ایک نئی تاریخ مقرر کریں، اور نئی تاریخ مقرر کر کے پورے ملک میں یہ ہڑتال کی اپیل کریں کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ توہین رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی۔ اس کے لیے جو تحریک تحفظ ناموس رسالت کی طرف سے تاریخ دی گئی تھی وہ 29 اپریل تھی، لیکن کل محترم شاہ احمد نورانی صاحب کی صدارت میں جو سربراہی کونسل کا جس کا اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ بات اس پہ غور کیا گیا کہ تاریخ کو بڑھا دیا جائے، کہ لوگ حج سے واپس آئیں اور اس کے لیے مناسب تیاری کر کے ایسی ہڑتال کریں کہ اس ہڑتال میں کوئی رکشہ نہ چلے، کوئی گاڑی نہ چلے، اور کوئی بھی کسی بھی یعنی معمولی سے معمولی کاروبار والا بھی اپنی ریڑھی بھی اس دن نہ چلائے۔ اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ جس جمعے کی اپیل کی گئی ہے وہ جمعہ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سب حج سے واپس آ جائیں، تو ذوالحج کی آخر کا جمعہ 26 مئی کو بڑھتا ہے۔ 26 مئی اگر ہم ملک میں تمام خطیبوں کے پاس اس سے پہلے ایک جس طرح یہاں پہ تجویز دی گئی ہے جنرل اور وہ علامہ موسوی صاحب کی طرف سے کہ اس سے پہلے ہم ایک دوورقی کی صورت میں اپنے تمام فیصلوں سے ہر خطیب کو آگاہ کریں، اور ان سے پھر اپیل کریں کہ وہ 26 مئی کو اس موضوع پر ملی یکجہتی کی موضوع پر تقریر کریں، جو مغربی الغار کے زد میں عالم اسلام آیا ہے اس کے بارے میں تقریر کریں، جو ہمارے مشترکہ مسائل ہیں، درد ہیں، ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے، بوسنیا ہے، چچنیا ہے، اور اس کے ساتھ اراکان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تاجکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ہی لیبیا اور سوڈان اور عراق پر سینکشنز ہیں، ایران پر سینکشنز ہیں، اس کے ساتھ ہی ہماری قومی دولت اور ثروت پر ہر جگہ خلیج میں قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوکلیئر پروگرام اور ہماری ہی پاکستان کے جو ہمارے تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو زد پہنچانے کی، اور یہاں جو لوگ آتے ہیں عرب اور افغان جہاد میں شریک ہوئے پھر کشمیر میں جہاد میں شرکت کرتے ہیں، ان کے اوپر چھاپے ڈالے جاتے ہیں، یہ سب امریکہ کے پریشر کے تحت، دباؤ کے تحت یہاں کی وزارت داخلہ براہ راست امریکی حکومت کے احکامات کو لاگو کرنے اور نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ تمام مسائل کے بارے میں ہم اپنے تمام خطیبوں کو باخبر کریں اور ان سے کہیں کہ 26 مئی کو اسی پر وہ تقریر کریں اور اسی کے بارے میں بیداری پیدا کریں، اور توہین رسالت کی قانون میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور پھر 27 مئی کو ہفتے کے روز ملک گیر ہڑتال کی جائے توہین رسالت کے قانون کی میں ترمیم کے خلاف۔ اس طرح سے ہم 26 مئی کا جمعے کا دن بھی منا لیں گے، 27 مئی کی ہڑتال بھی کر لیں گے، اور ہمیں پورے ملک میں اپنی تحریک کو منظم کرنے کے لیے مناسب موقع بھی ملے گا۔ لیکن میں پھر یہ کہتا ہوں ایک دفعہ کہ جو مصالحتی کمیٹی کا کام ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کمیٹی کے کام میں پوری کونسل کو مل کر ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، اور اس باب کو جو کشیدگی کا ایک بدنما باب تھا، جو قتل و مقاتلے کا ایک بدنما باب تھا جس کی کسی طرح سے بھی کوئی حمایت نہیں کی جا سکتی، نہ اس کو کوئی جواز اس کے لیے دیا جا سکتا ہے، اس باب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے ہم مل کر جل کر اقدامات کریں۔ بہت شکریہ جناب والا حسین۔ ایک وضاحت میں چاہوں گا، ہمارے قابل احترام قاضی حسین احمد صاحب کی بات کو ساری دنیا بڑے غور سے سنتی ہے، دیکھتی ہے، پڑھتی ہے۔ 17 تاریخ کو انہوں نے ایک بیان دیا تھا جن کے الفاظ یہ تھے کہ دینی جماعتوں میں اتحاد کی قیاسارہ یہ غلط ہے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ ہمارے دوستوں کے حوصلے ذرا پست ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کا فلسفہ بتلا دیں کہ کیا بات ہوئی تھی، کہ کیا بات تھی، اس کا فلسفہ کیا تھا اور کس نوعیت سے بات ہوئی تھی، قاضی صاحب سے شکایت ہے۔ جی میں جناب اپنے محترم بڑے بھائی اور اپنے سرپرست، اور میں ان کا بہت میرے دل میں ان کے لیے احترام ہے اور ہمارا بہت قریبی تعلق ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہت اچھی وقیر مجلس کے سامنے وضاحت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ انہوں نے اسی ارادے سے، اسی محبت کے ارادے سے یہ بات کی ہے تاکہ مجھے وضاحت کا موقع مل سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ہماری اتحاد کے درپے آزار ہیں لوگ، اور اس درپے آزار گروہ میں ہر جگہ لوگ موجود ہیں، طور بطور پر بات کو پیش کرنا اور اس کو سیاق و سباق سے ہٹانا اور اس کو اپنے مطلب کا رنگ دینا اور خبریت اس میں پیدا کرنا، یہ آرٹ ہے اور یہ فن ہے، اور یہ علماء کی مجلس ہے۔ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور میں تو اس طرح کی اڑتی ہوئی خبر میں اس کو فاسق کی خبر ہی سمجھوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے، باہمی اعتماد۔ یا ہمارے پشتوں میں ایک ٹپا اس کو کہتے ہیں، ٹپا ہے کہ لوگ ہر طرح کی باتیں کہیں گے، اور میرے جانان اور میرے محبوب نہ کسی کی سنو اور نہ میں کسی کی سنوں گا۔ قاضی صاحب ذرا پشت میں سنا دیجیے، بس وہ آپ سنا دیں۔ سنائیں آپ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر ذی وقار قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی
اور نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حالات اور واقعات کی پیش نظر جو گزشتہ ماہ 24 مارچ کو اسلام آباد میں حضرت علامہ مولانا سمیع الحق صاحب نے ملی یکجہتی کونسل کا افتتاحی اجلاس کیا تھا، اس کے بعد حالات پاکستان میں انتہائی سازگار ہو چکے ہیں، اور آج وہ قوتیں جو کل تک ہم پر یہ الزام عائد کرتی تھیں کہ دینی قوتیں باہمی طور پر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ نہیں کرتی، آج وہ انگشت بدنداں ہیں۔ اور میں واضح طور پر یہ کہوں، دو ٹوک الفاظ میں یہ کہوں کہ ایک سازش، جیسا کہ ابھی محترم سینیٹر قاضی حسین احمد صاحب نے فرمایا کہ حکومتی سطح پر بھی ہو رہی ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کو پارا پارا کیا جائے۔ اب ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت سے ہے، ملی یکجہتی کونسل جو بھی فارمولہ ضابطہ اخلاق کے سلسلے میں ہم سب کو دے گی وہ ہم سب کو اپنانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ ہم اپنی پگڑی حکومت کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں۔ اختلاف اور انتشار کے سلسلے میں ہم آپس میں مل بیٹھ کر باہمی طور پر کوئی فیصلہ کریں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ اور عالمی سطح پر عالم اسلام کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی آپ سے مخفی نہیں، اور حضرت علامہ نے اپنی افتتاحی تقریب میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ بالکل برحق ہے۔ صرف ایک مثال عرض کروں گا کہ یوکرائن جو کہ ایک عیسائی ریاست ہے، اقوام متحدہ ایک غیر جانبدارانہ ادارہ نہیں ہے، وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یوکرائن ریاست کو تو اس کی آزادی اور خود مختاری کے اعلان کے فوراً بعد اقوام متحدہ کا ممبر بنا لیا جاتا ہے، لیکن چچنیا کو اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ اور OIC نے بھی آج تک اس مسئلے پر کوئی بھی ریزولیشن جو ہے وہ پیش نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کا پردھان منتری امریکہ جو اپنا اثر و رسوخ اسلامک بلاک میں بڑھا رہا ہے، وہ بھی تمام مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ اب مڈل ایسٹ سے تعلق رکھنے والے ممالک اسلامیہ نے بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس فرمایا اور یہ کہا مصر کے صدر حسنی مبارک نے کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر سب سے پہلے اسرائیل دستخط کرے، اس کے بعد مصر دستخط کرے گا۔ ہمیں خوشی ہے اس بات پر، لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ ملی یکجہتی کونسل کا ایک وفد عالم اسلام کے تمام مسائل کو لے کر OIC کے صدر اور سیکرٹری کے پاس جا کر یہ بات کہے کہ آپ عالم اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے متفقہ طور پر جو پالیسی بنائیں گے، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی علماء اور دینی اور سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جب سے آپ کی ملی یکجہتی کونسل بنی، بہت سے زاویوں سے یہ بات اور گوشوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہوں اور کیا نہ ہوں۔ یقیناً اس ملی یکجہتی کونسل کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور پاکستان میں باہمی طور پر اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کرنا، اور اس پر ہم سب متحد ہیں اور متفق بھی ہیں۔ جہاں تک حکومت کی ریشہ دوانیوں کا تعلق ہے، امریکہ کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ چکا کہ گزشتہ سال 2 اپریل کو مسز رابن رافیل امریکہ کے دورے سے جب پاکستان میں آتی ہیں تو میں نے اس وقت اسلام آباد میں یہ بات کی تھی کہ تحفظ ناموس رسالت قانون کو ختم کرنے کے لیے حکومتی سطح پر مسز رابن رافیل نے مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ 9 اپریل 1994 کو اس وقت کے وزیر نے یہ کہا تھا، اقبال حیدر نے، کہ ہم نے تحفظ ناموس رسالت ایکٹ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 20 اپریل 1994 کو تحفظ ناموس رسالت قرارداد متفقہ طور پر پنجاب اسمبلی کے فلور سے پاس کروائی تھی، جس میں حزب اقتدار بھی تھی اور حزب اختلاف بھی تھی، اور یہ مطالبہ تھا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کو ختم نہ کیا جائے۔ اور اب پھر
امریکہ کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ گیا، آپ یہ اندازہ فرما لیں کہ اس وقت امریکہ جو آپ کے مجرمان کو طلب کر رہا ہے وہ بھی ایک المیے سے جو ہے وہ خالی بات نہیں، آپ اپنے مجرم کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دیں یہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن امریکہ کے حوالے کرنے سے پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہوگی بات۔ دوسری پھر آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ جرمن کا صدر پاکستان دورے پہ آتا ہے اور آئین کی وائلیشن کرتے ہوئے وہ سربراہ مملکت کو ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت